بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ آج عملی طور پہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور اس کے اثرات ہمیں آئندہ چند دنوں کے اندر نظر آئیں گے۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے جیل سے اپنا پیغام بھیجا ہے اپنی فیملی کے ذریعے، جو تمام ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر تمام جو میڈیا کے ہینڈلز ہیں عمران خان کے، وہاں شیئر کیا گیا۔ اس میں ایک بات واضح ہے کہ ایک تو عمران خان کو کہا جا رہا ہے ملک سے باہر چلے جائیں، دوسرا عمران خان نے کہا میں فزیکلی بالکل فٹ ہوں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے زہر دینے کے خدشے کا اظہار کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج علیمہ خان نے باہر نکل کے کہا تھا کہ ہمیں اپروچ کیا جا رہا ہے، آپ کہیں عمران خان کو باہر چلے جائیں۔ یہ چیزیں پہلے بھی چلتی آ رہی ہیں جب عمران خان زمان پاک کے اندر تھے۔ ظلم یہ نہیں ہے، ظلم یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ جب ضمانت کی بات آتی ہے تو کیس کے میرٹس ڈسکس نہیں ہوتے۔ آج صبح سویرے جسٹس عامر فاروق کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست خارج کی اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی بالکل ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ہمیں جسٹس عامر فاروق کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ان کے مطابق ہماری ہر درخواست وہ پاس لگاتے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ یہ تو ظاہر ان کے وکیل کا موقف ہے، ان کا حق ہے، لیکن جو اصل بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ آج تو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ چونکہ سائفر کی ضمانت تھی، اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا جج ابو الاسناد کی جو عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدالت ہے، یعنی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اوپر نہیں ہے، وہ اسپیشل کورٹ ہمیشہ ہائی کورٹ کے انڈر آتی ہے۔ آج وہاں پہ ایف آئی اے نے اپنے 5 گواہ لے کے آئے تھے، لیکن وہاں پہ گواہ جو ہیں ان کے بیانات قلم بند نہیں ہو سکے، اور اب 31 اکتوبر تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج جن کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا ہے، انہوں نے بنیادی طور پہ ان کے سامنے آج وکیل نے یہ کہا تھا کہ جب سائفر سلامتی کمیٹی میں آیا ڈی کوڈ ہوا تو پھر سیکرٹ کیسے رہ گیا، ایک بات۔ پھر شامود قریشی سے وکلاء کی اجازت نہیں ہو، ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو یہ اوپن ٹرائل، یہ شفاف ٹرائل کیسے ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ضمانت کا فیصلہ سنانا تھا، لیکن تحریری فیصلہ پڑھ کے گمان یہ ہوتا ہے یا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کا میرٹس کے اوپر فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے پروسیکیوشن کے جو استغاثہ کے الزامات ہیں ان کو مینو ان تسلیم کر لیا ہے۔ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نے کہا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر وصول کیا اور گم کر دیا۔ اس کے مطابق، ان کے مطابق جسٹس عامر فاروق نے 14 صفحات کے اوپر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، ان کے سامنے کیس ثابت ہونا ہے، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ بادی النظر میں سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سیکشن 5 لگتا ہے، تو ان کا ماتحت جج ان سے اختلاف کیسے کرے گا؟ وہ کیسے سیکشن 5 نہیں عمران خان کے اوپر لگائے گا؟ اور اس سیکشن 5 کا مطلب کیا ہے؟ اس سیکشن 5 کا مطلب یہ ہے عمران خان کو یا تو عمر قید یا سزائے موت۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو جنگی بنیاد کے اوپر سب کچھ چلایا جا رہا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج یہ کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی امتحان میں ڈال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن والا میٹر آیا تھا جس پر اس کو نوٹس ہوا تھا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور باقی سب کا خیال ہی یہ تھا چونکہ اس بینچ کے سامنے الیکشن کا سوال ہی نہیں تھا تو آپ کیسے اس کے اوپر کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس معاملے کے اندر کیس کے میرٹس کے اوپر آپ نے فیصلہ دینا ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے دے دیا ہے، اور اب آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کے لیے بنیادی طور پہ آج آپ یوں سمجھیے کہ میں تحریری فیصلے کے اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق سائفر کے مدرجات کو ٹویسٹ کر کے
سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے۔ اچھا، ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بھی دفتر خارجہ کا افسر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوا، لیکن پروسیکیوشن نے جو بیانات دیے ہیں جیسے عامر فاروق صاحب نے ان کو مان لیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی بادی نظر میں سائفر کیس میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہیں چونکہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا، چونکہ یہاں پہ جو سٹائل ہے کام کرنے کا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے، اور یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے انصاف کی نئی مثال قائم کر کے، دیکھیے یہ جو منصب ہوتا ہے نا کوئی بھی، یہ ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے۔ مثلا آپ اگر وزیر اعظم ہے تو گھر چلے جائیں گے، آپ اگر کوئی بھی منصب کی برائی، جی پنجاب ہے، جی اسلام، ظاہر ہے انسان ہے نا، ایک سائیکل ہے، آپ کی جگہ پہ کسی اور کو آنا ہے۔ لیکن پھر تاریخ تعین کرتی ہے۔ مثلا ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دینے والے آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، آج ان کا کوئی دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے 1000 بار آپ کو اختلاف ہوگا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے ساتھی ڈٹ کے بات کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دینے والے آج بھی شرمسار ہیں، آج بھی ان کے خاندان بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں نہیں اس بات پہ نہیں جاتا کہ جنازے پہ کیا ہوا تھا مولوی مشتاق کے، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا، آپ خود اس کا اگر آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا اس دن کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ چیزیں تو چل رہی ہیں پاکستان کے اندر، جو ظاہر ہے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ اب ہمت دکھانی پڑے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور وہ ان کے پاس کیس آئے گا، کیونکہ عمران خان کی بہن نے بھی کہا کہ عمران خان نے 27 سال محنت کی ہے اس ملک کے لیے، اور وہ کیا اپنی محنت ضائع کرے گا اور اپنے اتنے قیمتی ملک کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اب اس حوالے سے میرے خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اگر وہ انصاف سب کے لیے ہے اور وہ واقعتاً کراس دی بورڈ یہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں، تو انہیں اس فیصلے کے حوالے سے ضرور، اگر وہ ہائی کورٹس کے دیگر فیصلوں کو معطل کرتے ہیں، اس پہ کلاس لیتے ہیں، تو یہ فیصلہ سب سے زیادہ مثال ہے جہاں پہ ملک کے مقبول ترین لیڈر سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ کیا گیا۔ دیکھیے آپ اپنی تاریخ نکال لیجئے، ہمیشہ عدالتوں کا کندھا ہی استعمال ہوا ہے، بھٹو سے لے کے کہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں، عدالتیں ہی استعمال ہوئی ہیں۔ اب عدالتیں اگر بعد میں مان جاتی ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جب منصب ہوتا ہے تب توہین عدالت کے نوٹس دے دیتے ہیں، تو وہ ان کا اختیار ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے سفیر کی پاکستان کے نگران وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پہ الیکشن زیر بحث آیا۔ اب ایک اور اہم رابطہ ہوا ہے، یہ اہم رابطہ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ اور امریکہ کی جو قائم مقام نائب وزیر خارجہ ہیں ان کے درمیان ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کیا پیغام ہے؟ 2 ٹوک پیغام ہے اور الیکشن سے متعلق پیغام ہے۔ ایک، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات شفاف ہونے چاہیے، بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس بار کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات دوسری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ ہونے پہ زور، یعنی امریکہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن وہی عام انتخابات شفاف ہوں گے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مراد فی الحال ایک ہی سیاسی جماعت ہے، باقی سب کو تو اجازت ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب اس کا فیصلہ ایک بار وہ انوار اللہ کاکڑ نے کہا تھا جی اگر کسی پہ پابندی لگ جائے تو ہمیں وہ فیصلہ بھی ماننا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں پھر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔